بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شیطان جہاں حاوی ہو جاتا ہے یا نفس جہاں غالب آ جاتا ہے انسان کی روح پر، وہاں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ذرا سا جس نے ایک کتاب پڑھ لی وہ سمجھتا ہے میں عالم ہو گیا بلکہ اعلم ہو گیا، اور بس میں نے جو سمجھ لیا باقی سب غلط ہیں۔ یہ عام مرض ہے، یہ بہت بڑا پینڈیمک ہے، یہ بہت عام مرض ہے، اور یہ طالبان علم کو، علماء کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے، جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے کہ صرف اپنے کو عالم سمجھ لیا اور عالم سمجھ لیا اور دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ بہرحال مختلف مکاتب فکر مختلف عناوین سے قائم کر لیے گئے ہیں۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات عرض کروں، حق سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے بھی، یعنی حقیقت توحید، نبوت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بھی، چاہے وہ نبوت عامہ ہو اور چاہے وہ نبوت خاصہ ہو، یعنی نبوت حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل، چاہے وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہو، چاہے نبوت عامہ ہو، چاہے نبوت خاصہ یعنی نبوت حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چاہے معرفت امامت و ولایت ہو۔ اس میں چار اہم سورسز کی طرف اس وقت میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، صرف اشارہ ہے۔ سورسز، منابع، سرچشمے۔ سب سے پہلا سورس ظاہر قرآن مجید ہے، سب سے پہلا سورس قرآن مجید ہے۔ دوسرا احادیث پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث صحیحہ، صحیح سلسلوں سے، صحیح وسیلوں سے، صحیح واسطوں سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، ارشادات ہیں، اور ائمہ اہل بیت کے ارشادات ہیں، عام حدیث۔ تیسرا سورس وہ خاص دعائیں ہیں، وہ اذکار ہیں جو معصومین علیہم السلام کیا کرتے تھے۔ ہے وہ بھی سرمایہ کس کا؟ حدیث کا، احادیث کے مجموعے میں وہ بھی ہے، لیکن اس کو تصنیف کر کے، جدا کر کے الگ ایک صنف قرار دیا ہے علماء نے، اور ابھی اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ دعائیں، وجہ کیا ہے دعاؤں کو الگ کرنے کی عام سرمایہ حدیث سے؟ عام حدیث میں گفتگو معصومین کرتے تھے عوام الناس سے، یا جو جس لائق ہوتا تھا اس سے ویسی گفتگو کرتے تھے۔ کوئی عالم ہے اس سے ویسی گفتگو، کوئی مفکر ہے اس سے ویسی گفتگو، کوئی عام انسان ہے، مزدور ہے، اس سے ویسی گفتگو، جو جس سطح کا ہوتا تھا نگاہ معصوم میں، اس سطح سے اس کے سوالات کا جواب دیتے تھے، اور مختلف حالات میں مختلف جواب دیتے تھے۔ تو یہ کلام کرتے تھے معصومین اس قانون کے تحت جہاں کہا گیا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقلوں کی سطح کو دیکھ کر، رعایت کرو، دیکھو ان کی سطح کیا ہے، فہم کی، فکر کی، عقل کی۔ لیکن یہ معصومین جب محراب عبادت میں ہوتے تھے اور جب دست دعا بلند کرتے تھے تو اب عوام سے گفتگو نہیں ہوتی تھی، اب خدا سے گفتگو ہوتی تھی۔ وہاں پر معیار گفتگو، معیار کلام، سطح فکر معصوم کچھ اور ابھر کے سامنے آتی تھی۔ اس لیے عام دعا، عام حدیثوں سے ہٹ کر، عام مکالمات سے ہٹ کر دعاؤں کا سرمایہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اسے علیحدہ ایک مستقل سورس ہے حق شناسی کا، نبوت شناسی کا، امامت شناسی کا اور معاد شناسی کا۔ تیسرا سورس، پہلا سورس قرآن، دوسرا سورس اہم حدیثیں، تیسرا سورس دعائیں اور اذکار۔ اذکار ایک فقرے کا ذکر ہے، 2 سطر کا ذکر ہے، مگر وہ ذکر قیامت کا ذکر ہے۔ مثلا جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کا وہ 3 فقرہ بہت مشہور ہے۔ الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ خدا کی قسم اس سے مختصر اور اس سے جامع دعا اور مناجات ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں نا کہ جن کے سید و سردار حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ اعطیت جوامع الکلم، ہمیں جوامع کلم عطا کیے گئے۔ بہت پرانا ترجمہ میرا یہ کہ یعنی ہمیں
الفاظ کے کوزوں میں معانی کا کوثر سمو دینے کا ہنر عطا کیا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے فقروں میں جہان معنی سمیٹ کر رکھ دیتے ہیں، پوشیدہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اور کسی میں قدرت نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا شرف ہے، یا پھر یا رسول کا شرف ہے، یا جان رسول کا شرف ہے۔ امیر المؤمنین نفس رسول علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں الہی کفا بعزن، پروردگار میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ دیکھیے عبدیت جو ہے نا، اب یہاں پر عبد کہتے ہیں کسے عام زبان میں، دینی اور الہی اور شرعی مفہوم سے ہٹ کر عبد کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا عام کلمہ عبد اسے کہتے ہیں جسے خریدا بیچا جاتا ہے۔ بازار میں انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو خریدتے تھے، بیچتے تھے، پہلے بھی اور اب بھی یہ کام ہو رہا ہے، انفرادی سطح پہ بھی ہو رہا ہے، اجتماعی سطح پہ بھی ہو رہا ہے۔ قوموں کی قومیں بک رہی ہیں اور قوموں کی قومیں رسوا اور ذلیل ہو رہی ہیں۔ یہ ایک الگ درد انگیز بحث ہے جو اس وقت نہیں چھیڑوں گا۔ لیکن عبد کے معنی کیا ہے عام ڈکشنری میں؟ جسے خریدا جائے، بیچا جائے، اور جو خریدتا ہے وہ کہلاتا ہے مولا، اور سید آقا مالک ہوتا ہے، ملک کے طلق وہ ملکیت ہے۔ اور یہ ہے عبد قن، خالص بندہ، عبد ذلیل، ذلیل یعنی کوئی خود اختیار نہیں رکھتا، ہر کا اپنا سر بسر تسلیم ہے، جو وہ مالک کہے گا وہ کرے گا۔ ایک انسان دوسرے انسان کا عبد ہو، یہ ہے رسوائی کی بات، یہ ہے ذلت کی بات عام اصطلاح میں۔ لیکن یہ انسان حق سبحانہ و تعالیٰ کا عبد ہو، یہ ہے عزت کی بات۔ ابھی یہاں ذرا ٹھہر کر عبد کے لفظ و عبدیت پہ دو ایک باتیں اور عرض کروں گا میں، چونکہ درمیان میں فقرہ آ گیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، تو بس ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ حالانکہ بہت مشہور و معروف مناجات ہے حضرت کی، مختصر ترین اور جامع ترین۔ الہی میرے معبود، میرے پروردگار، کفا بعزن، میرے لیے عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ ان اکون لک عبدا، کہ میں تیرا بندہ رہوں، تیرا عبد رہوں۔ وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے، تو میرا مالک ہے۔ انت کما احب، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ فاجعلنی کما تحب، مجھے پروردگار ایسا بنا لے جیسا تو چاہتا۔ خدا کی قسم یہ کون کہہ سکتا ہے کہ پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں؟ یہ بلند ذوق، یہ بلند شعور، یہ بلند ادراک، یہ بلند فکر سوائے علی کے خدا کی قسم یہ جملہ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ ہاں حضرت کے جملے کو سن کر برسبیل محاکات، برسبیل حکایت دہرانے کے طور پر کوئی دہراتا رہے وہ اور بات ہے، لیکن خود انشاء کر کے یہ بات کہہ سکے حضور حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ بہرحال تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا تمام ائمہ اطہار، ان کی معرفت کا ایک سورس قرآن ہے، ایک سورس حدیث ہے، ایک وہ مخصوص دعائیں ہیں جو انہوں نے تعلیم فرمائی اور انہوں نے خود پڑھی ہیں دعائیں۔ چوتھا سورس وہ زیارتیں ہیں جو ہم مشاہد مقدسہ، عتبات عالیہ پر حاضری دیتے ہیں، مزارات پر حاضری دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، ائمہ بقیع کی خدمت میں پہنچتے ہیں، شہدائے احد کی خدمت میں پہنچتے ہیں، ہم نجف اشرف، کربلا، کاظمین، سامرہ، خراسان، ائمہ معصومین کے مزارات پہ جاتے ہیں، تو جو زیارتیں ہمیں تعلیم کی گئی ہیں یہ بھی حدیث کا حصہ۔ پروردگار جزائے خیر عطا فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے درجات بلند سے بلندر فرمائے علامہ شیخ مفید کو رحمت اللہ علیہ۔ شیخ مفید وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تمام مجموعہ حدیث سے زیارات کو الگ کر کے ایک مجموعہ مرتب کیا، منتخب، اور وہ کتاب ان کی مشہور ہوئی بعنوان کتاب المزار، جو المزار الصغیر کے نام سے بھی مشہور و معروف ہے چونکہ وہ چھوٹی سی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دوسرے علماء، محققین، فقہاء، فحول، عرفاء، انہوں نے پھر اس صنف پہ اور کام کیا۔ چنانچہ علامہ شیخ ابو عبداللہ محمد ابن جعفر مشہدی، انہوں نے کتاب المزار بہت ضخیم لکھی، اور اس کے بعد آخری کتاب جو مزار ہی کی سمجھیے ہے، یہ مفاتیح الجنان
حضرت علامہ شیخ عباس قمی، شیخ عباس قمی کیا کوئی معمولی شخص تھے؟ شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالی علیہ معمولی شخص تھے، مشرک تھے، غالی تھے۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے جو زیارتیں مرتب فرمائی ہیں، تقریباً 8 9 10 زیارتیں تو امیر المومنین علیہ السلام کی ہیں۔ کچھ زیارتیں مطلقہ ہیں، یعنی آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ خاص تاریخوں میں ہیں۔ اور اسی طرح سے زیارت اگر وہ کتاب مزار کبیر ابن مشہدی کی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں 19 20 زیارتیں نقل ہوئی ہیں صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ کتاب مزار بحار اٹھا کے دیکھ لیجئے علامہ مجلسی کی، اس میں کتنی زیارتیں۔ یہ تمام زیارتیں جو معصومین نے تعلیم فرمائی ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچو تو کس طریقے سے انہیں سلام کرو، کن الفاظ میں سلام کرو، کس طرح خطاب کرو، کس طرح ان کے بارے میں اپنے عقیدے کا اظہار کرو، کس طریقے سے ان سے شفاعت طلب کرو۔ یہ اسی طرح جب تم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچو، ادب کیا ہے، کس طرح جاؤ، گھر سے چلو تو کس طرح، کس اہتمام سے، ظاہری اور باطنی طہارت کا کیا اہتمام ہونا چاہیے، راستے میں تمہاری زبان پہ کیا ذکر ہونا چاہیے اور تمہارے دل اور ذہن کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، جب شہر نجف میں داخل ہو تو کیا کیفیت ہونی چاہیے، جب گنبد مبارک پہ نظر پڑے تو کیا کیفیت ہونی چاہیے، جب قبر مبارک کے قریب پہنچو تو اس وقت تمہیں کیا کلمات کہنے چاہیے۔ ان کلمات میں جو معصومین نے تعلیم فرمائے ہیں، ایک بڑا ذخیرہ ہے معرفت ذات امام کا، معرفت کا۔ صرف یہ ہے کہ آپ رسمی طور پہ گئے اور آپ نے سوچا ہے کوئی رسم ادا کرنی ہے، یہ جملے کہنے ہو، کہا ہو، چلے گئے، گزر گئے، ان الفاظ پہ غور کرنے کی زحمت نہیں فرماتے ہیں۔ افسوس ہے ان پر جو 10 10 سال اور 20 20 سال یا کم سے کم 5 5 سال نجف میں رہتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر بھی ان مطالب کے منکر ہو جاتے ہیں جو مطالب زیارات میں موجود ہیں، زیارات میں موجود ہیں۔ حضرت شیخ عباس قمی نے فرمایا ہے کہ جب دروازے امیر المومنین علیہ السلام پہ پہنچو اور اذن دخول یعنی بارگاہ میں حاضری کی اجازت طلب کرو تو اس میں ایک فقرہ ہے۔ کیا فقرہ ہے؟ یا مولا یا امیر المومنین عبدک و ابن عبدک و ابن امتک، اے امیر المومنین، اے میرے آقا، اے میرے حاکم، اے میرے سرپرست، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کے بندے کی اولاد ہوں، آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں پناہ لینے کے لیے۔ البتہ کیا یہاں بندگی سے مراد وہ بندگی ہے جو حق سبحانہ و تعالیٰ سے مخصوص ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مشرک علی کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آ جائے، اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی مشرک علی کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آئے تو مومن بن کے واپس نہ جائے، مگر ممکن ہے کہ کوئی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو اور کافر ہو یا مشرک ہو، جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا غلام ہوگا، غلام، بندہ بن کے رہے گا علی کا۔ اور لفظ بندہ تو اردو میں عزیزو میں کیا عرض کروں، اردو میں تو آپ کسی کو بھی بندہ کہہ دیتے ہیں نا، یہ تو بازاری زبان کا بھی حصہ ہے اور ادبی زبان کا بھی حصہ ہے نہیں ہے؟ یعنی ذوق زبان سے بھی محروم ہو چکے ہیں حضرات، ذوق زبان سے محروم ہو چکے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں، ان کی محبت میں، ان کی ولایت میں کوئی تقصیر اور قصور کا مرتکب ہو جائے، خدا نہ کرے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بس ایک حدیث کی طرف اشارہ کر کے اور میں گفتگو کو آج سمیٹ دیتا ہوں۔ شان امیر المومنین علیہ السلام میں بہت سے ارشادات ہیں پیغمبر کے، جیسے کہ آیتیں بھی بہت ہیں، معلوم ہے، ایک دو آیتیں تو نہیں ہیں، عامہ و خاصہ نے، یعنی علماء شیعہ اور علماء اہل سنت نے بھی کثرت سے لکھا ہے کہ جتنی آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئیں کسی اور کی شان میں نازل۔ اسی طرح حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا ہے کہ جتنی حدیثیں علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں اور ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمائی، کسی اور کی شان میں ارشاد نہیں فرمائی۔ امام نسائی انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جتنی حدیثیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں ارشاد فرمائی ہیں، کسی اور کی شان میں ارشاد نہیں فرمائی۔
ان میں بہت سے حدیثیں ہیں جنہیں بعنوان حدیث سے منزلت آپ یاد رکھ سکتے ہیں. مثلا مشہور حدیث ہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. مشہور حدیث ہے اے علی تمہاری منزلت میری نسبت سے وہی ہے جو ہارون کی منزلت موسیٰ کی نسبت سے تھی. اس وقت میں دوسری بات عرض کر رہا ہوں. یہ حدیث بھی صرف یہ نہیں کہ علماء شیعہ نے نقل کی ہو، بلکہ ابن اثیر، علامہ ابن اثیر نے مشہور کتاب اسد الغابہ میں بھی نقل فرمائی ہے یہ حدیث اپنی سند سے. اور امیر المومنین علیہ السلام کے تذکرے میں ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھی ہے، اور محدث شافعی نے، محدث مغازلی نے، اور نہ جانے کتنے محدثین نے، علماء اہل سنت، شوافع، مالکی، حنبلی، حنفی، تمام علماء نے لکھی ہے، اور علماء شیعہ نے تو لکھی ہی ہے کہ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا یا علی انت بمنزلت الکعبہ، اے علی تمہاری منزلت ویسی ہے جیسے کعبے کی منزلت ہے. تؤتی ولا تأتی، لوگ کعبے کی طرف آتے ہیں، کعبہ کہیں نہیں جاتا ہے. اور فرمایا ظاہر ہے کہ یہ حضور نے خود وہیں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِنْ أَتَاكَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ وَسَلَّمُوا لَكَ الْأَمْرِ، تو اگر یہ قوم تمہارے پاس آئے اور خود سر تسلیم خم کرے اور یہ امر تمہارے سپرد کرے تب تو تم قبول کرنا، ورنہ تم نہیں جانا ہرگز. یعنی حضور علیہ السلام نے جو وصیت فرمائی تھی اور جو منزلت بیان کی تھی اس پر آپ نے حرف بحرف عمل کیا پوری زندگی. مگر میں یہاں پر ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں. کعبے کی جب ایک مثال دی گئی، وہ کس نے مثال دی ہے؟ وہ جو صاحب جوامع الکلم ہے، جو چھوٹے چھوٹے جملوں میں معانی کا سمندر سمو دینے کا ہنر رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے. کبھی آپ نے غور فرمایا ہے کہ کعبے کا جا کے آپ سب کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں تو کعبے کی عبادت تو نہیں کرتے نا، عبادت تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی، مگر سامنے کون ہے؟ کیا ہے؟ کعبہ. جب حج پہ جاتے ہیں تو طواف کرتے ہیں، کیا عمل ہے؟ ایک پتھر کی عمارت ہے، اس کے گرد طواف کر رہے ہیں. یہ علامت کس بات کی ہے؟ طواف کس بات کی علامت ہے؟ کبھی غور فرمایا؟ ایک رسم ہے، بس ایک رسم ہے ادا کرنا، ایک رسم ہے جس کے معنی ہمیں نہیں معلوم ہے، چونکہ پروردگار نے کہا ہے اس لیے انجام دیتے ہیں. یہ اس جذبے کو، اس فکر کو اور اس ملکے کو بیدار کرنے اور مستحکم کرنے کے لیے ہے کہ تمہیں دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گرد اپنی پوری زندگی کو رکھنا ہے. محور حق سبحانہ و تعالیٰ ہے، محور اللہ ہے. زندگی گردش کرے تو حق کے گرد. جب ہم طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا اور اس کے بعد ہمارے سامنے یہ حدیث آتی یا علی انت بمنزلت الکعبہ، اے علی تمہاری منزلت کعبے کی منزلت ہے، تو یقین کیجئے میں تو اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، مگر اس کا ظاہر یہ ہے کہ تمہیں اس دنیا میں اپنی زندگی کا محور ذات علی کو بنا لینا ہے. محور ہماری زندگی کا، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا استدلال، ہماری قانون سازی، ہمارا اخلاق، ہمارے گھر کے اخلاقیات، ہمارے سماج کے اخلاقیات، سیاسیات سے اقتصادیات تک، محور ہماری زندگی کا ذات علی ابن ابی طالب ہونا چاہیے. جس طرح سے کہ حج کے دوران طواف کا محور خانہ کعبہ ہوتا ہے. نماز پڑھتے ہیں ہم اپنی پیشانی زمین پہ رکھتے ہیں، کوئی شخص بھی زمین پہ رکھ دے پیشانی تو عبادت کہلائے گی؟ نہیں. عبادت اس نیت سے ہوگی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اگر پیشانی رکھی ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے سے، ان آداب اور شرائط کے ساتھ، تو وہ عبادت ہے. واضح ہے. کوئی سیر و سیاحت کی غرض سے خانہ کعبہ مکے چلا جائے، مدینے چلا جائے، بہت سے بد نصیب جاتے ہیں اسی نیت سے، کیا وہ عمرہ اور حج کہلائے گا؟ عبادت کہلائے گی؟ نہیں. ہے خانہ کعبہ، اس کے گرد چاروں طرف گھوم گھوم کے بہت توجہ سے آپ نے دیکھی اور اینٹیں گن لی اور پردے کو دیکھا اور تصویریں کھینچ لیں، یہ طواف کہلائے گا. مخصوص نیت کے ساتھ خانہ کعبہ کے گرد حق سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کے ارادے سے گردش کرنا، یہ گردش ہوگی کعبے کے گرد مگر ہوگی عبادت اللہ کی. اسی طرح پوری زندگی ہم اپنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اطاعت اور بندگی میں وقف کر دیں بحکم خدا، تو اطاعت خدا کی ہوگی، بندگی خدا کی ہوگی. بظاہر اطاعت علی کی ہوگی لیکن حقیقتاً بندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی، حق کی بندگی ہوگی.
حق کی بندگی ہوگی، اللہ کی بندگی کرنی ہے تو علی کی ویسی بندگی کرو جیسے ایک غلام ایک آقا کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، ایک غلام، زر خرید غلام۔ اور یہ تمام علی کے مراتب، میں نے زیارتوں کا کیوں حوالہ دیا تھا، زیارتوں میں اور کیا کیا کچھ ہے، زیارت امین اللہ سے متعلق بس اب آخری فقرہ ہے آج، باقی مباحث کل اور پرسوں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ زیارت امین اللہ ایک عام زیارت ہے، اور میں عرض کرتا ہوں کہ مومنین کو ہر روز یہ زیارت پڑھ لینی چاہیے، اپنے گھر سے دور سے جہاں بھی ہوں زیارت پڑھ لینی چاہیے۔ زیارتوں کے مجموعے میں علماء کہتے ہیں کہ جو معتبر ترین زیارتیں ہیں از لحاظ سند اور از لحاظ متن، معتبر ترین ان میں سے ایک یہ زیارت ہے جو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک پر پہنچتے ہیں، اور چوتھے امام خود یہ زیارت پڑھتے ہیں۔ 3 سطروں کی زیارت ہے، اس کے بعد دعا ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں، البتہ یہ ظاہر ہے کہ طلاب علوم دینیہ کے لیے، ہمارے ساتھیوں کے لیے، دوستوں کے لیے اور علماء کے لیے ہے کہ اس آیت کا، اس زیارت کا یہ صرف ایک فقرہ جس میں خطاب ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، السلام علیکہ یا امیر، السلام علیکہ یا امین اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، اس میں جہاں پر یہ 3 فقرے جو ہیں زیارت کے، اس میں پورا علم کلام سمویا ہوا ہے جو امامت سے متعلق ہے، خصوصیت سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت سے متعلق پورا علم کلام۔ ابھی ظاہر ہے کہ لوگ استفسار کریں گے کہ آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ پورا علم کلام جو متعلق ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق، ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی۔ اب آج وہ فقرے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ ممکن ہوا تو کل کی گفتگو میں عرض کروں گا کہ کس طرح سے وہ کلامی بحثیں اور بلند تر انداز سے جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اس سے کہیں بلند تر انداز سے کلامی بحثیں ایک جملے میں سمٹی ہوئی ہیں، جہاں معصوم نے فرمایا وَأَلْزَمَ أَعْدَاءَكَ الْحُجَّةَ مَعَ مَا لَكَ مِنَ الْحُجَّةِ حُجَجِ الْبَالِغَةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ۔ کیا قیامت کا جملہ ہے، کیا قیامت کا جملہ ہے۔ آج اب اس جملے کا میں نہ ترجمہ کروں گا اور نہ مزید بیان، بس اب بیان کو سمیٹ۔ یہ علی ہیں، معصوم علی، یہ علی ہیں، ولی اللہ علی، یہ علی ہیں جن کو آج کل ماہ مبارک رمضان ہے، آپ روزانہ زیارت پڑھتے ہوں گے نا، روزانہ دعائے افتتاح پڑھتے ہوں گے۔ دعا افتتاح میں کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ درود کے حصے میں، صلوات کے حصے میں اللہم وصل علی علی امیر المؤمنین ووصی رسول رب العالمین عبدک وولیک عبدک وولیک واخی رسولک وحجتک علی خلقک وآیتک الکبریٰ والنبأ العظیم۔ یہ دعا ہے، اس سے کیا معرفت امیر المومنین کے ابواب نہیں کھلتے ہیں؟ زیارتوں میں بھی آیا السلام علیکہ یا ایہا النبأ العظیم، السلام علیکہ ایہا النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون۔ یہ پورا فقرہ زیارت میں آیا ہے، اس پر تفصیل سے کہیں گفتگو ہوئی۔ بہرحال آج کی شب وہ شب ہے جو خانہ علی میں قیامت کی شب ہے۔ پروردگار آپ تمام حضرات کو عزاداری امیر المومنین کا حق ادا کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ بحار الانوار میں یہاں پھر وہ بحثیں چھڑ سکتی ہیں، امام کو علم کتنا تھا، غیب کا علم تھا یا نہیں، اور ولایت تکوینیہ تھی یا نہیں، یہ سب بحثیں اس وقت نہیں چھیڑوں گا۔ بحار الانوار میں، کافی میں، دوسری معتبر مستند کتابوں میں معتبر سندوں کے ساتھ اور بعض صحیح سندوں کے ساتھ اس کثرت سے روایتیں موجود ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے قاتل کو پہچانتے تھے، شخصاً پہچانتے تھے۔ امیر المومنین اس شب کو جانتے تھے جس شب آپ کی شہادت واقع ہوگی۔ امیر المومنین کو یہ خبر حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ متعدد روایتیں، ایک دو نہیں ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ ہے کہ امیر المومنین تشریف فرمائے مسجد کوفہ میں، ایک طرف امام حسن و امام حسین تشریف فرمائے، ایک طرف اصحاب، اور سامنے سے عبد الرحمن ابن ملجم گزرتا ہے، لعنت اللہ علیہ، علیہ لعائن اللہ۔ اور ایک موقع یہ ہے کہ وہ امام کو سلام نہیں کرتا، بغیر سلام کیے گزر جاتا ہے۔ مختلف مواقع ہیں، ایک دو نہیں، مختلف مواقع۔ جو لوگ بیٹھے ہیں تعجب سے کہتے ہیں کہ یہ
عبد الرحمن ابن ملجم سامنے سے گزر گیا، آپ کو سلام نہیں کیا آقا؟ آپ نے کہا ہاں، ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ یہ تو میرا قاتل ہے۔ فرمایا یہ میرا قاتل ہے، سر مبارک میں ہاتھ رکھا، یہ میرے سر کے لہو سے میری داڑھی کو خضاب کرے گا۔ خدا کی قسم میرے حبیب مصطفیٰ نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے۔ لوگوں نے تعجب سے دیکھا حضرت کو اور کہا یا امیر المومنین، پھر آپ اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ نہایت اطمینان سے فرمایا تم عجیب و غریب باتیں کرتے ہو، ابھی اس نے جرم کیا نہیں اور میں اس کو سزا دے دوں؟ کیا شان ولایت ہے اور کیا شان عدالت ہے۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، امیر المومنین علیہ السلام کی عزاداری میں گریے میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے تذکرہ مصائب پر جس رسول نے بار بار گریہ کیا ہے، روایات میں موجود ہے، اسی رسول نے امیر المومنین کے ذکر شہادت پر بھی گریہ کیا ہے۔ روایت میں موجود ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ کر کے مسجد میں پیغمبر نے گریہ فرمایا ہے۔ پیغمبر نے گریہ فرمایا۔ جس امام پہ پیغمبر نے گریہ کیا ہو، جس امام پر اہل بیت نے بار بار گریہ کیا ہو، اس لیے کہ بار بار آپ خبر دیتے تھے کہ میری شہادت کا وقت قریب آنے والا ہے۔ ممبر کوفہ پر ہیں، تشریف فرمائے، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ ٹھہرے اور داہنی طرف اب امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں جانب امام حسین تشریف فرمائے۔ ایک مرتبہ امام حسن کی طرف نظر ڈالی، کہا بیٹا حسن، اس مہینے کی کتنی تاریخیں گزر گئیں؟ کہا بابا 13 تاریخیں گزر گئیں۔ ایک انداز ہے نا، ایک انداز ہے، یہ تو نہیں ہے کہ حضرت کو نہیں معلوم، ایک انداز ہے اظہار کا، ایک کرب کا اظہار ہے۔ بائیں طرف دیکھا، بیٹا حسین کتنے دن رہ گئے ہیں ماہ مبارک رمضان کے؟ کہا بابا 17 دن اور رہ گئے ہیں۔ پھر آپ نے کہا خدا کی قسم یہی وہ مہینہ ہے جس میں میں تم لوگوں سے جدا ہونے والا ہوں، یہی وہ مہینہ ہے، وہ تاریخ بس قریب آنے والی ہے جب اشقل آخرین میرے سر کے لہو سے میری داڑھی کو خضاب کرے گا۔ جب یہ فرماتے تھے تو اصحاب گریہ کرتے تھے، حسنین بلکنے لگتے تھے، گریہ کرتے تھے۔ آج کی شب وہی شب ہے، ایسی ہی شب تھی وہ شب جو سن 40 ہجری میں کوفے میں آئی اور قیامت لے کے آئی۔ آپ حضرات کے سنے ہوئے واقعات ہیں، مگر ہر مرتبہ جب سنتے ہیں تو دل کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، دل تڑپتا ہے، سینہ پھٹتا ہے۔ شروع سے امیر المومنین 3 لقمے سے زیادہ افطار میں تناول نہیں فرماتے ہیں، کسی دن امام حسن کے ہاں، کسی دن امام حسین کے ہاں، اور 18 رمضان 19ویں کی شب اپنی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم کے مہمان ہیں۔ جناب ام کلثوم طبق میں افطار کے وقت 1 پیالہ دودھ، تھوڑا سا نمک اور 2 روٹیاں جو کی لے کر تشریف لائی ہیں۔ جب امام نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد طبق کی طرف دیکھا تو ایک مرتبہ فرمایا ہے یا بنیہ اتقدمین لی لونین فی طبق واحد، اے بیٹی کیا میرے لیے ایک طبق میں 2 طرح کے سالن لے کے آئی ہو، 2 طرح کی غذائیں لے کے آئی ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ بیٹی نے اصرار کیا، بابا آپ کمزور نظر آ رہے ہیں، بابا آپ تناول فرما لیں۔ اس وقت جو باپ اور بیٹی کے درمیان گفتگو ہوئی ہے اس میں بھی موعظے اور نصیحت اور عبرت کے معانی اور مضامین ہیں، آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ بہرحال بابا کے کہنے سے جناب ام کلثوم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، امیر المومنین علیہ السلام نے اس نمک سے 3 لقمے تناول فرمائے اور اس کے بعد اٹھ کر بار بار صحن خانہ میں تشریف لے جاتے تھے اور بار بار واپس آ جاتے تھے، بار بار صحن خانہ میں تشریف لے جاتے تھے، بار بار واپس آ جاتے تھے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون ارشاد فرماتے رہتے تھے۔ گھر میں کوہرام سا برپا تھا، یہاں تک کہ سحر نمودار ہوئی۔ امیر المومنین آمادہ ہوئے ہیں، امیر المومنین آمادہ ہوئے، امیر المومنین نے ردا دوش پر ڈالی، امامہ سر پہ رکھا، بیت الشرف سے نکلنا چاہ رہے تھے۔ گھر میں مرغابیاں پلی ہوئی تھیں، مرغابیوں نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کچھ امام کا دامن کو اپنی منقاروں سے پکڑ لیا
اور بلند آواز سے مرغابیوں نے چیخنا شروع کیا۔ امام نے اس مرتبہ فرمایا صوائح صوائح تتبعها نوائح، یہ جو چیخ رہی ہیں اب اس کے بعد یہ نوحہ کریں گی، یہ نوحہ پڑھیں گی، اس کے بعد نوحہ خانی و مرثیہ خانی کا دور چلے گا۔ بیٹی سمجھ رہی ہے کہ بابا کیا کہہ رہے ہیں، بابا اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں، بابا اپنی موت کی اطلاع دے رہے ہیں۔ بیٹی آگے بڑھی، بابا آج گھر میں نماز پڑھ لیں، کسی اور کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں بھیج دیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا نہیں بیٹی، جو وعدہ حق ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ امیر المومنین بیت الشرف سے نکلے، مسجد میں تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے اس روز مؤذن کو بھی منع کر دیا کہ آج تو اذان نہ دے، میں خود اذان دوں گا۔ کہتے ہیں امیر المومنین نے خود اذان دی، اذان دینے کے بعد محراب میں تشریف لے گئے اور نماز نوافل ادا کیے۔ اب یہاں روایتوں کا اختلاف میں اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہتا، بس 2 فقرے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے نماز کا آغاز فرمایا، کہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں، عامہ کی بعض روایتوں میں کہ نافلہ پڑھ رہے تھے، لیکن ہمارے یہاں جو مشہور و معروف و متداول روایت ہے جماعت تھی، نماز صبح پڑھا رہے تھے، پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا جب شقی نے امام کے سر مبارک پر تلوار لگائی ہے، اور امام نے فرمایا فزت و رب الکعبہ، خدا پروردگار رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایک کوہرام برپا ہوا، زمین و آسمان کے درمیان کوہرام برپا ہوا۔ تہدمت واللہ ارکان الہدا، آواز بلند ہوئی، کس کی؟ جبرائیل کی آواز بلند ہوئی، جبرائیل کی آواز بلند ہوئی۔ ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، پورا کوفہ اومنڈ آیا۔